السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما صدق اللہ العظیم۔ 8 آیات ہم نے پڑھی ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 سے لے کر 18 تک۔ پچھلی آیات میں بھی کچھ معاشرتی احکام آئے تھے کہ انسان کو اگر معاشرے میں انصاف نہ ہونے کا خطرہ ہو تو پھر اس کو اجازت ہے کہ وہ 1 2 3 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ جاہلی دور میں 4 سے زیادہ شادیوں کا جو رواج تھا اسلام نے آ کر اس کو ختم کیا اور 4 تک محدود کر دیا، اور ساتھ اس میں شرط بھی لگا دی کہ اگر انصاف کر سکو اور اگر انصاف نہ کر سکو تو پھر 1 ہی کافی ہے۔ پھر اس کے علاوہ کچھ دیگر احکام بھی آئے تھے۔ اس کے بعد یتیموں کے حوالے سے کچھ باتیں آئی تھیں۔ یتیم جب کوئی شخص ہوتا ہے تو دراصل اس کا والد فوت ہوتا ہے تو وہ یتیم ہو جاتا ہے۔ تو فوت ہونے کی صورت میں انسان کی جائیداد کی تقسیم کس طرح ہونی چاہیے، اسلام نے اس کے بارے میں واضح لائحہ عمل دیا ہے۔ آج کی آیات ہمیں وراثت کے اصول بتا رہی ہے اور کچھ حصے جو مقرر کر دیے گئے ہیں وہ بھی ہمیں آج پتہ چلیں گے۔
کرتے ہیں سب سے پہلے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، یعنی اے مسلمانوں، یوصی یہ وصیت سے ہے، فعل ماضی آتا ہے اوصا، اس نے وصیت کی، مضارع ہے یوصی، وہ وصیت کرتا ہے۔ وصیت کے معنی ہوتے ہیں زوردار انداز میں کوئی بات کسی کے لیے طے کر دینا۔ یہ وصیت اردو والی وصیت نہیں ہے جو کوئی فوت ہونے والا اگلوں کو کرتا ہے، بلکہ یہ ہے پرزور طریقے پر ایک بات سٹیٹمنٹ جاری کرنا۔ تو فرمایا یوصیکم، تمہیں وصیت کرتا ہے، تمہیں حکم دیتا ہے اللہ تعالی، فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں، یعنی اللہ کا تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں حکم ہے کہ ان کو جائیداد جو تمہاری ہے ان میں تقسیم کرو، تمہارا جو ترکہ ہے وہ تمہاری اولاد کو ملنا چاہیے، کیونکہ سب سے پہلے حقدار اولاد ہے، سب سے زیادہ حقدار اولاد ہے۔ لیکن اولاد میں بیٹے بھی ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، یعنی مذکر بھی ہوتے ہیں اور مؤنث بھی ہوتی ہیں۔ اس کا اصول یہ ہے کہ للذکر، ذکر کے لیے یعنی کہ مرد کے لیے، بیٹے کے لیے جو مذکر ہوگا مثل، اس کے لیے برابر ہوگا حظ، حصہ، الانثیین، انثیٰ سے تثنیہ ہے، انثیٰ، انثیٰ کے معنی فیمیل، انثیین کے معنی دو فیمیل، تو دو عورتوں کے برابر حصہ ہوگا ایک مرد کا، یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا۔ آگے فرمایا فَإِن كُنَّ، اگر ہوں، نساءً، عورتیں، یعنی بچیاں ہوں آپ کی، تو فرمایا فَإِن كُنَّ نساءً، اگر وہ عورتیں ہوں فوق اثنتین، دو سے زیادہ، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان کے لیے ترکے میں 2/3 حصہ ہے، فَلَهُنَّ، تو ان کا حصہ ہے، ثُلُثَا، 2/3، 1/3 ہو تو اسے کہتے ہیں ثلث، 2/3 کو کہتے ہیں ثلثان، 2/3، ثلثا ما، اس کے 2 حصے جو کہ تارا کا مرنے والے نے چھوڑا، ترکہ جو چھوڑا۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، پہلے یہ بتایا گیا کہ اگر کسی کے فوت ہوا ہے اور اس کے لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں، تو پھر جائیداد کو تقسیم اس انداز میں کیا، بچوں میں جب تقسیم کیا جائے گا تو بچوں میں اس انداز میں تقسیم کیا جائے گا کہ 2 لڑکیوں کے برابر ایک لڑکے کو حصہ ملے گا، اور اگر لڑکا کوئی نہیں اولاد میں، صرف لڑکیاں ہیں، تو پھر اس کا اصول یہ بتایا کہ اگر وہ تمہاری یا مرنے والے کی لڑکیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو ان کو جائیداد کا 2/3 حصہ ملے گا اپنے والد کی یا والدہ کی، جائیداد کا 2/3 حصہ ملے گا، یعنی 2/3۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر ایک ہی بیٹی ہے اور کوئی بیٹا بھی نہیں اور بیٹی بھی نہیں، صرف ایک بیٹی مرنے والے نے چھوڑی ہے، فَلَهَا النِّصْفُ، تو پھر اس کو آدھی جائیداد ملے گی، اس کا حصہ جو ہے النصف، آدھا ہے، تو والد صاحب کی آدھی جائیداد بیٹی کو ملے گی، باقی آدھی جو شریعت کے اصول ہیں اس کے مطابق تقسیم ہوگی۔ اور اگر 2 بیٹیاں ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں تو والد کی جائیداد 2/3 بیٹیوں میں تقسیم ہوگی اور باقی 1/3 کا جو اصول ہے وہ تقسیم ہوگا۔ اور اگر بیٹے بیٹیاں مکس ہیں تو پھر اصول یہ ہوگا کہ 2 بیٹیوں کے برابر ایک بیٹے کو ملے گا۔ یہ تو ہو گیا اولاد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا وراثت کے ضمن میں۔ اس کے بعد فرمایا والی ابویہ، صرف اولاد تو وارث نہیں ہے،
اگر کوئی فوت ہوا ہے اور اس کے والدین زندہ ہیں، باپ زندہ ہے، ماں زندہ ہے، تو ان کا بھی وراثت میں حصہ مقرر ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا وا لے آباوئی، آباوئی اب سے تسنیہ ہے، اب کہتے ہیں باپ کو، اور آباوین کہتے ہیں ماں باپ کو، آباوین ماں باپ، والے آباوئی ہی، اور اس کے ماں باپ کے لیے، یعنی مرنے والے کے ماں باپ کے حوالے سے مانا ہے، لکل واحد، ہر ایک کے لیے، یعنی چاہے ماں ہے چاہے باپ ہے، ہر ایک کے لیے، منہما ان دونوں میں سے، لکل واحد منہما ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے، یعنی ماں باپ میں سے ہر ایک کا جو حصہ ہے وہ ہے السدس، چھٹا حصہ، 1/6، مرنے والے کی جائیداد کا جو 1/6 حصہ ہے وہ اس کے والد کو ہوگا اگر اس کا والد زندہ ہے۔ اگر اس کی والدہ بھی زندہ ہے تو پھر 1/6 والدہ کا بھی ہوگا، 1/6 والد کا اور 1/6 والدہ کا۔ اس میں سے وہ چھٹا حصہ ہوگا مما تارا کا، جو کچھ اس نے چھوڑا، یعنی اس کی پوری جائیداد کا چھٹا حصہ والد کو جائے گا اور چھٹا حصہ والدہ کو جائے گا۔ اس صورت میں اس میں بھی ایک شرط ہے، ان کان لہو والدن، اگر اس کا کوئی بیٹا ہے، یعنی مرنے والے کا اگر کوئی اولاد ہے اور بیٹا ہے اولاد میں، تو پھر اگر اس کے اپنا مرنے والے نے اپنی اولاد بھی چھوڑی ہے اور ان میں بیٹا بھی اس کا ہے، تو پھر مرنے والے کے والد اور والدہ کو چھٹا، دونوں ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ، لیکن اگر اس کی اولاد میں اس کا بیٹا نہیں ہے، وہ وارثہ ابواہ، اور اس کے وارث اس کے صرف والدین ہیں، صرف ابو اور امی وارث ہیں، اولاد اس کی نہیں ہے، فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، تو پھر اس کی ماں کو تیسرا حصہ ملے گا، پھر ماں کو چھٹا حصہ نہیں ملے گا بلکہ 1/3 ملے گا جائیداد کا۔ صرف ماں اور باپ ہیں تو یاد رکھیں ماں کو تیسرا حصہ ملے گا اور باقی 2 حصے جو ہیں وہ والد کو ملیں گے۔ آگے فرمایا ان کان لہو اخوۃ، اگر فوت ہونے والے کے، جسے ہم مورث کہتے ہیں، جس بندے کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہو، یعنی جو مر گیا اور اس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، ہم اس کو مورث کہتے ہیں۔ اور یہ لفظ میں مورث بولوں تو سمجھ لیجئے گا اس سے مراد وہ شخص ہے کہ اس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ فرمایا فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر اس کے بھائی ہیں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو اس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، اب ماں کو تہائی نہیں ملے گا، ماں کو چھٹا ملے گا۔ تو یہ جائیداد کی تقسیم کے کچھ حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ حصے تقسیم ہونے سے پہلے ایک دو کام اور کرنے ہیں۔ کیا ہے؟ یہاں قرآن 2 کام بتا رہا ہے۔ کہتے ہیں یہ تقسیم ہوگی من بعد وصیت یوصی بہا، من بعد وصیت، یعنی جائیداد کی تقسیم ہوگی وصیت کے بعد، یوصی جو وصیت کی ہوگی، بہا اس چیز کی، جس چیز کی وصیت کی ہوگی مورث نے یعنی مرنے والے نے۔ اگر مرنے والا کوئی وصیت کر کے گیا ہے، مثلاً کہ میری جائیداد کا اتنا حصہ فلاں ادارے کو دے دیا جائے، یا میری جائیداد کا فلاں حصہ فلاں جگہ یا فلاں شخص کو دیا جائے، اس کی وصیت کو پہلے پورا کیا جائے گا، پھر جائیداد تقسیم ہوگی۔ اب وصیت کے حوالے سے بھی سن لیجئے، وصیت میں بھی مورث مرنے والا آزاد نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ پوری جائیداد کی وصیت کسی اور کے لیے کر کے چلا جائے، نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اس نے کی ہے تو اس نے گناہ بھی کیا ہے اور اس کی یہ وصیت پوری بھی نہیں کی جائے گی۔ وصیت کرنے والے کی وصیت جو ہے وہ 1/3 کے اندر قبول کی جائے گی۔ مثلا اگر وہ 3 لاکھ روپیہ چھوڑ کے مرا ہے تو
1 लाख के अंदर तो वो वसीयत कर सकता है कि किसी और को दे दिया जाए, लेकिन 2 लाख जो है वो वारिसों में ही तकसीम होगा। अगरचे वो कहे कि मेरा सारी की सारी जायदाद कहीं और दे दी जाए, फिर उसकी वसीयत पूरी नहीं की जाएगी, सिर्फ 1/3 पूरा किया जाएगा उसमें से। तो वसीयत करने वाले को 1/3 की वसीयत की इजाज़त है, इससे ज़्यादा की इजाज़त नहीं है, और अगर कर दी है तो उसको पूरा नहीं किया जाएगा, 1/3 तक पूरा किया जाएगा। तो फिर सुन लीजिए, फरमाया ये वसीयत की तकसीम होगी मिन बाद वसीयत यूसी बिहा, उस वसीयत के बाद जो कर मरने वाले ने की है, औ दैन या कर्जा, दैन के मानी कर्जा। हाँ, दूसरी बात याद रखें, ये वसीयत भी बाद में पूरी की जाएगी, फिर उसके बाद वसीयत के जो विरासत की तकसीम है वो उसके भी बाद होगी। इन दोनों से पहले एक और काम होगा, इन दोनों से पहले ये होगा कि दैन जो उसके जिम्मे कर्जा है पहले वो अदा होगा। एक बंदा कुछ ऐसे छोड़कर मरा, पहले ये देखा जाएगा कि उसका कर्जा कितना है। अगर उसने किसी से कर्जा लिया हुआ है तो पहले कर्जा अदा होगा, ताकि उसकी कब्र की जिंदगी जो है वो सजा से बच जाए, क़यामत के हिसाब किताब से बच जाए। तो सबसे पहले उसका कर्जा अदा होगा। जब कर्जा अदा हो जाएगा उसके बाद कर्जा अदा हो जाएगा, उसके बाद ये देखा जाएगा कि उसने कोई वसीयत तो नहीं की, और वसीयत की है तो वसीयत के मुताबिक उसकी 1/3 तक उसकी जो वसीयत को पूरा किया जाएगा। और यहाँ भी एक और उसूल भी याद कर लें, वसीयत एक तो 1/3 से ज्यादा की नहीं की जा सकती। दूसरी बात भी सुन लें, वसीयत किसी वारिस के लिए भी नहीं की जा सकती, यानी जो उसका विरासत का हकदार है बेटा, कोई बेटे के हक में वसीयत नहीं कर सकता कि मेरे फलां बेटे को इतने पैसे ज्यादा दे दो, या मेरी फलां बेटी को ज्यादा दे दो, या मेरे फलां वारिस को पैसे हिस्सा ज्यादा देना, थोड़ा सा 1/3 की मुझे इजाजत है तो वो हिस्सा उसे दे देना। नहीं, नबी पाक का हुक्म है ला वसीयत लिल वारिस, कि वारिस के लिए जो ऑलरेडी वारिस है, जिसका हिस्सा अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है, तो उसके हक में वसीयत भी नहीं की जा सकती। तो वसीयत के बारे में 2 बातें ज़हन में रखिएगा। नंबर 1 तो वारिस के हक में वसीयत नहीं होगी, और नंबर ये है कि वसीयत 1/3 से ज्यादा की नहीं होगी। ये शरीयत के उसूल हैं, बुनियादी उसूल, इनको ज़हन में रखें। आगे हम चलते हैं। आगे अल्लाह तबारक व तआला हमें समझा रहे हैं, लोग खुद फैसले नहीं कर सकते, उन्हें नहीं पता होता कि तुम्हारा कौन तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। अल्लाह को पता है कि कौन तुम्हारे लिए बेहतर है और कौन तुम्हारे लिए कम बेहतर है और कौन ज्यादा बेहतर है। लिहाजा फरमाया है आबाउकुम, तुम्हारे आबा यानी बाप दादे, माँ बाप, अबनाउकुम, और तुम्हारे बेटे यानी औलाद, बेटे बेटियां, ला तदरूना, तुम लोग नहीं जानते, अय्यु कौन है, हम उनमें से, अकरब ज्यादा करीब, लकुम तुम्हारे लिए, नफ़अन फायदे में, फायदे के लिहाज से तुम्हारे ज्यादा करीब कौन है, यानी किससे तुम्हें ज्यादा फायदा होगा, ये तुम फैसला नहीं कर सकते। यानी जो अल्लाह ने हिस्सा मुकर्रर किया है बस तुम उसके मुताबिक ही तकसीम करो, अपने अंदाज में तकसीम करना और सोचना छोड़ दो। फरीदतम मिनल्लाह, फरीदा के मानी मुकर्रर किया हुआ है, मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से, यानी ये हिस्से अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है। इन्नल्लाह, यकीनन अल्लाह ताला, काना है, अलीमन इल्म रखने वाला, हकीमन हिकमत वाला, दानाई सारी अल्लाह ही के पास है, इल्म हिकमत के तमाम मरकज और मंबा का मालिक अल्लाह ही है। लिहाजा उसी ने जो तकसीम करती है उसी पर राजी हो जाओ और उसी के मुताबिक अपनी विरासत को तकसीम करो, करवाओ। इसके बाद मियाँ बीवी के बाहम तकसीम क्या होगी। मियाँ फोत हो जाते हैं तो बीवी को कितना हिस्सा मिलेगा, बीवी फोत हो जाती है तो मियाँ को क्या हिस्सा मिलेगा, इसके बारे में भी शरीयत हमें कुछ दे रही है। फरमाया वालकुम, और
اور تمہارا حصہ ہے یعنی تم مردوں کا حصہ ہے نصف آدھا ہاف ما تارا کا جو ترکا جو چھوڑا جو ترکے میں آیا وہ چھوڑا ازواج بیویوں نے تمہاری بیویاں جو چھوڑ کر فوت ہوں گی اس کا آدھا حصہ تمہارا ہے ان لم یکن اگر نہیں ہے لہنہ ان بیویوں کی والدن اور ان بیویوں کا اگر کوئی بچہ نہیں ہے والدن بچہ اگر تمہاری بیوی کا کوئی بچہ نہیں ہے چاہے تم سے یا تم سے پہلے کسی خاوند سے اگر کوئی بچہ نہیں ہے اس بیوی کا تب تمہیں بیوی کی جائیداد کا آدھا حصہ ملے گا فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ لیکن اگر ان کی اولاد ہے اس کا کوئی بچہ ہے فَلَكُمْ تو مردوں سن لو تو تمہارے لیے الربع چوتھا حصہ ہے 1/4 20% 25% ہے 1/4 ہے یعنی 25% ہے مما ترکنا اس میں سے جو وہ چھوڑیں ان کے ترکے میں سے پھر تمہارا 25% حصہ ہے لیکن یہ حصہ تقسیم کب ہوگا وہی اصول جو پہلے گزر گیا من بعد وصیتی یوصین بہا اس وصیت کے بعد جو وہ عورتیں وصیت کرتی ہوں گی او دین یا ان کا قرضہ یا جو قرضہ ہے وہ اتار کر یہاں میں ایک بات پچھلی آیت میں کرنا بھول گیا مردوں کا جو قرضہ ہے اس بارے میں بہت غفلت کی جاتی ہے یہ جو عورتوں کا حق مہر مقرر کیا جاتا ہے مرد حق مہر مقرر کرتے ہیں بیوی کا سب سے بہتر تو یہ ہے کہ جو حق مہر مقرر کیا جائے وہ فوراً اس کے حوالے کر دیا جائے بیوی کے لیکن اگر وہ معجل کی بجائے معجل یعنی غیر معجل کرتے ہیں یعنی بعد میں دیں گے یہ کہتے ہیں اور اپنی زندگی میں وہ نہیں دے سکا اپنی بیوی کو حق مہر ادا نہیں کر سکا تو یاد رکھیں کہ مرنے کے بعد وہ قرضہ ہے وہ زندگی بھر مرد کے اوپر قرضہ تھا تو اب مر گیا ہے تو پہلے وہ قرضہ اتارا جائے گا اسی قرضے میں حق مہر بھی دیا جائے گا حق مہر دینے کے بعد پھر اس کی وصیت دیکھی جائے گی پھر وصیت دیکھنے کے بعد وراثت تقسیم ہوگی یاد رکھنا حق مہر قرض ہوتا ہے وہ اتارنا ضروری ہے اس کے بعد فرمایا والہن اور ان عورتوں کے لیے الربع چوتھا حصہ ہے 1/4 25% ہے مما ترکتم جو کچھ تم چھوڑو یا تمہارا جو ترکہ ہوگا تمہاری بیویوں کو اس کا چوتھا حصہ ملے گا 1/4 25% ان لم یکن لکم ولد اگر تمہارا کوئی بچہ نہیں ہے اس بیوی سے یا کسی اور بیوی سے تمہارا اپنا بچہ اگر نہیں ہے تو بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا یہاں یہ بھی یاد رکھ لیں اگر ایک بیوی ہے تو ایک بیوی چوتھائی لے گی اور اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو وہی چوتھائی حصہ جائیداد کا 25% بیویوں میں تقسیم ہوگا بیویوں کا حصہ 25% ہی رہے گا فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فرمایا اگر تمہارا بچہ ہو یعنی تمہاری اولاد ہو فَلَهُنَّ الثُّمُنُ تو پھر بیویوں کو 8واں حصہ ملے گا پھر جائیداد کا چوتھا حصہ نہیں ملے گا پھر ان بیویوں کو 1/8 ملے گا مما ترکتم جو کچھ تم نے چھوڑا یعنی تمہارے ترکے میں سے من بعد وصیت یہ سب کچھ کب ہوگا ورثے کی تقسیم کب ہوگی اس وصیت کے بعد توصون بہا جو تم جس کی وصیت کر کے گئے ہوگے او دین یا جو تمہارا قرضہ ہوگا وہ اتارنے کے بعد یہ اصول بتا دیے اولاد کے اندر تقسیم کس طرح کرنی ہے جائیداد والدین کے معاملات کس طرح ہوں گے جائیداد میں اور بہن بھائیوں کے کیا ہوں گے اور ماں باپ کے کیا ہوں گے اور میاں بیوی کے کیا ہوں گے اس بارے میں وراثت کے حوالے سے باتیں آ گئیں آگے ایک اور صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ کسی کی اولاد بھی نہیں ہے اور اس کے والدین بھی نہیں ہیں
ایسی صورت میں اس کی جائیداد کو کیسے تقسیم کیا جائے گا؟ فرمایا وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اور اگر کوئی آدمی یعنی کوئی آدمی فوت ہو، یورث، اور اس کا وراثت تقسیم ہونی ہو، کلالتن، جو بندے کی وراثت تقسیم ہونی ہے وہ کلالہ ہو، کلالہ کو سمجھ لیجئے گا، یہ وہی ہے جو میں نے ابھی بتایا کہ جس کے نہ والدین زندہ ہوں نہ ہی اولاد ہو۔ اگر کوئی شخص فوت ہو اور اگر وہ کلالہ ہو یعنی اس کے نہ والدین ہوں نہ ہی اس کی اولاد ہو، اب امرات، یا کوئی عورت فوت ہو جائے اور وہ کلالہ ہو، ابھی بتایا تھا نا کوئی مرد کلالہ ہو راجل، اب امرات، یا عورت کلالہ ہو یعنی اس عورت کے والدین بھی نہیں ہیں اور اس کی اولاد بھی نہیں ہے، والہ اخ، اور اس کا ایک بھائی ہو، او اخت، یا ایک بہن ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، یاد رکھو اس کا ایک بھائی یا ایک بہن زندہ ہو، ان میں سے ہر ایک چھٹے حصے کا حقدار ہے۔ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ان دونوں میں سے ہر ایک کا حق بنتا ہے السُّدُسُ، چھٹے حصے کا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر ایک بھائی چھوڑ کے مرا یا ایک بہن چھوڑ کے مرا تو اس کو تو چھٹا حصہ ملے گا، اس بھائی کو یا بہن کو، لیکن اگر بھائی بہن اکثر من ذالک، ایک سے زیادہ تھے، یعنی بھائی بہن مل کے ایک سے زیادہ ہیں، ایک اس کے سبلنگز ہیں ایک سے زیادہ، فہم شرکاء فی الثلث، تو وہ سب ایک تہائی 1/3 میں شریک ہوں گے۔ تو اس 1/3 کے اندر وہ 1/3 جائیداد ان سب کے اندر تقسیم کی جائے گی، وہ سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے۔ لیکن یہ وراثت کب تقسیم ہوگی؟ پھر بار بار کہا جا رہا ہے من بعد وصیت یوصی بہا، اس وصیت کے بعد جو کی گئی ہوگی، او دین، یا قرض اتارنے کے بعد، یعنی مرنے والے کے ذمے جو وصیت کی ہوگی پہلے اس کو دیکھا جائے گا اور اس کے بعد وصیت وراثت تقسیم ہوگی۔ لیکن وصیت سے بھی پہلے جو چیز دیکھی جائے گی وہ قرض ہے کہ اس کے ذمے کوئی قرض تو نہیں ہے، تو مرنے والے کا قرض سب سے پہلے اتارا جائے گا۔ غیر مضار، اس میں وہ کسی کو نقصان نہ پہنچایا گیا ہو، غیر مضار، نقصان پہنچایا گیا ہو۔ ابھی یہ بھی تو ہے نا، دھاندلی کرتے ہیں نا لوگ، اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں، فرمایا یہ دھاندلی نہیں کرنی کہ جان بوجھ کے کہو میں نے فلاں کو ذرا پیسے اپنے ورثے میں زیادہ دینا چاہتے ہو تو ایسے خواہ مخواہ میں کہہ دو کہ میں نے جی اس کے پیسے دینے ہیں، اس کے پہلے پیسے اتار دینا، قرض اتار دینا۔ اسی طرح وصیت کرتے ہوئے بھی مورث یعنی مرنے والے کی جو وصیت ہے اس میں بھی اسے چاہیے کہ ڈنڈی نہ مارے، وصیت میں کسی کو جان بوجھ کے محروم کرنے کے لیے کسی کے حق میں وصیت کر دے، کسی کو محروم کرنے کا اسے حق نہیں ہے۔ تو فرمایا غیر مضار، وہ کسی کو نقصان نہ پہنچایا گیا ہو، نہ تو وصیت کے اندر اور نہ ہی قرض کو بیان کرنے میں۔ وصیت من اللہ، یہ اللہ کی وصیت ہے، یعنی اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے تاکید ہے۔ وصیت کے معنی تاکید، یہ اللہ کی طرف سے تاکید ہے۔ واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالی علم والا ہے، حلیم، بردبار ہے۔ بردبار کے معنی اگر تم غلطی کرتے ہو تو اللہ فوری سزا نہیں دیتا، اس کی وجہ سے دلیر نہ ہو جایا کرو کہ اللہ نے سزا نہیں دی تو اس کا مطلب ہے میں نے ٹھیک کیا ہے، یا کوئی بات نہیں، ایسا چلے گا۔ ارے اللہ بردبار ہے، یعنی اللہ ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب کوئی بندہ ڈھیل میں آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ بہت سخت پکڑ کرتا ہے، بہت سخت سزا دیتا ہے۔ دو آیتیں ہوئی، تو آخر میں ان دو آیتوں کے آخر میں فرمایا وراثت کے احکام کے بعد کہ تلک حدود اللہ، وہ اللہ کی حدیں ہیں، یعنی یہ اللہ نے حکم بیان کر دیے ہیں، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، حدود ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی مان کر جو شخص چلے گا، يُدْخِلْهُ، اللہ اسے داخل کرے گا، جنات تجری من تحتها الانہار، جو اللہ اور رسول کا حکم مان کے چلے گا اللہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا
جن جنتوں کے دامن میں ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے فرمایا وذالک الفوز العظیم، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ ارے تم کہیں اپنی وراثت میں ڈنڈیاں مار کر سمجھو کہ مجھے کامیابی مل رہی ہے، یقین جانو کہ تم حرام کھا رہے ہو، غلط کھا رہے ہو، ناکامی کا سفر کر رہے ہو، ناکامی کی منزل تم نے جو ہے وہ چن لی ہے۔ کامیابی کی منزل یہ ہے کہ جو اللہ اور رسول نے حکم دیا ہے اسی کے مطابق اپنے تمام معاملات کرو، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد کے معاملات کے بارے میں بھی اسی کی وصیت کر کے جاؤ۔ لیکن وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، جس نے اللہ کی نافرمانی کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، وَيَتَعَدَّى، اور تجاوز کر گیا، حدودہ، اس کے حدود کو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اور اللہ نے جو حدیں مقرر کی ہیں، جو احکام مقرر کیے ہیں، ان احکام سے تجاوز کر گیا، یعنی بغاوت کر گیا، ان کو چھوڑ دیا، ان کی جگہ اپنی طرف سے فیصلے کیے، یدخلہ نارا خالدا فیہا، ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالی آگ میں داخل کرے گا، جہنم میں داخل کرے گا، خالدن فیہا، اسی میں ہمیشہ پڑا رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِینٌ، اور اس کے لیے اہانت والا، ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ اس کے بعد وصیت کے احکام کے بعد ایک نیا معاملہ شروع ہو رہا ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہے تو یہ بھی فوت ہونے والوں کے حوالے، فوت ہونے کے بعد کے جو مسائل ہوتے ہیں انہیں کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلی بات یہ فرمائی واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، واللاتی، اور جو عورتیں یاتین ارتکاب کرتی ہیں الفاحشۃ، بے حیائی، بدکاری، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، بیویوں میں سے، یعنی مسلمانوں تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں بدکاری کرتی ہیں یا بے حیائی کا معاملہ کرتی ہیں، فاستشہدوا علیہن، تو ان پر گواہ پہلے طلب کرو۔ یہ نہیں ہے کہ تمہیں کسی پر شک پڑا اور تم نے اسے سزا دینا شروع کر دی، ایسا نہیں ہے۔ فاستشہدوا، تو پہلے گواہی مانگو، گواہی لو، علیہن، ان عورتوں کے خلاف، اربعۃ، 4 آدمیوں کی، منکم، تم میں سے، پہلے تم میں سے 4 بندے گواہی دیں۔ اگر انہوں نے عورت کو بدکاری کا مرتکب پایا ہے تو 4 آدمی گواہی دیں جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس برائی کو ہوتے ہوئے دیکھا ہو، اور برائی سے مراد وہی برائی ہے جسے زنا کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کریں ان پر اپنے میں سے 4 گواہ بناؤ، پہلے گواہ طلب کرو۔ فَإِن شَهِدُوا، تو اگر وہ گواہ دیں، سچے لوگ ہوں، 4 ہوں، اور بالکل انہوں نے دیکھا ہو مکمل معاملے کو، تو وہ گواہی دیں، تو پھر فَأَمْسِكُوهُنَّ، ان عورتوں کو روک لو، ان کو پکڑ لو، فی البیوت، گھروں میں، انہیں گھروں میں روک کے رکھو، اب انہیں گھروں سے باہر نہ نکلنے دو، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے، یعنی مرنے تک وہ گھر کے اندر رہیں گی، یتوفاہن، یہاں تک کہ موت آ کے ان کو اٹھا لے، موت ان کو اٹھا کر لے جائے، او یجعل اللہ، یا اللہ تعالیٰ بنا دے، لہن، ان عورتوں کے لیے، سبیلا، کوئی رستہ، یا اللہ ان کا کوئی اور رستہ نکالے، اللہ کوئی اور فیصلہ کرے۔ اس کے بارے میں سن لیجیے، یہ حکم اب منسوخ ہے، یعنی اب یہ حکم نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ کیوں؟ اس حکم کو اللہ نے منسوخ کر دیا ہے، abolish کر دیا ہے ایک نئے حکم سے۔ وہ حکم کیا ہے؟ وہ سورۃ النور میں آئے گا، اس میں فرمایا گیا، اور یہاں بھی آپ نے دیکھا اللہ نے فرما دیا او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور رستہ پیدا کرے، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی اور حکم آ جائے، اور وہ حکم آ گیا بعد میں، وہ کیا ہے وہ سن لیجئے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اگر زنا کا مرتکب ہوتا ہے ان میں سے کوئی بھی، اس کو 100 کوڑوں کی سزا ہے اس کے لیے،
اور اگر یہ اس صورت میں ہے کہ اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی زنا کرنے والا چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے اور وہ شادی شدہ ہے، تو پھر اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے، اس قدر پتھر برسائے جائیں کہ بالآخر وہ مر جائے۔ یعنی پتھروں سے کسی کو مار مار کے قتل کر دینا، یہ سنسار کرنا ہے۔ تو شریعت نے سزا مقرر کی ہے شادی شدہ زنا کرنے والے کی، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، کہ اس کو سنسار کیا جائے گا۔ یہ حکم ہے جو میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ اس کے بعد آج آیت نمبر 16 میں فرمایا واللذانی یاتیانہا منکم، اور وہ دو، اللذانی وہ دو جو یاتیانی لے آتے ہیں، ہاں اس بے حیائی کو کرتے ہیں، یاتیانہا اس بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہیں، منکم تم میں سے، یعنی اے مسلمانوں تم لوگوں میں سے ایسے دو جو کہ برائی کے مرتکب ہوتے ہیں، فآذو تو اذیت دو، ہما ان دونوں کو، ان دونوں برائی کرنے والوں کو اذیت دو۔ میں نے بتایا یہ حکم جو آئے ہیں یہ اس سے پہلے ہیں، جب سورۃ النور میں آیا حکم آیا کہ ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگے۔ جب تک 100 کوڑے کا حکم نہیں آیا یا شادی شدہ زانی پہ کے بارے میں سنسار کا حکم نہیں آیا، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ تو فرمایا واللذانی یاتیانہا منکم فآذوہما، تو تم میں سے جو دو اس طرح کی بدکاری کے مرتکب ہوں، فآذوہما تو انہیں اذیت دو۔ تو مقرر ہے کہ انہیں اذیت یہ دینی ہے کہ اگر شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑے لگے جائیں۔ فَإِن تَابَا، اور اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا تو درگزر کرو، تو پھر معاف کر دو عنہما ان دونوں کو۔ پھر وہی بات، یہ ساری باتیں اس حکم سے پہلے ہیں جو حکم بعد میں مقرر ہو گیا۔ اب چاہے توبہ بھی کر لیں اللہ کے ہاں تو انشاءاللہ معافی ہو جائے گی، لیکن سزا کوڑوں کی ملے گی۔ آگے فرمایا ان اللہ کان تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب توبہ قبول کرنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ آگے توبہ کا اصول کیا ہے اللہ کا، یہ اگلی 2 آیتوں میں آ رہا ہے، اس پہ ذرا غور کیجیے، کیونکہ ہم سب کسی نہ کسی سطح پر کسی نہ کسی حوالے سے صغیرہ کبیرہ کوئی نہ کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو ہمارے گناہوں کی توبہ کا اصول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما توبہ، بے شک توبہ تو ہے اللہ، اللہ کے ذمے ہے، یعنی توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے، اللہ تو توبہ قبول کرتا ہے، للذین مگر ان لوگوں کی جو یعملون السوء جو کرتے ہیں برا کام، بجہالت انجانے میں، نادانی میں، غلطی سے، جان بوجھ کر نہیں، جن سے انجانے میں غلطی ہو جاتی ہے اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہی ہے۔ جب وہ انجانے میں غلطی کر بیٹھتے ہیں ثم یتوبون پھر وہ توبہ کرتے ہیں من قریب جلدی ہی، قریب سے یعنی جلدی جلدی توبہ کر لیتے ہیں، دیر نہیں کرتے توبہ کرنے میں، فوراً غلطی کا احساس ہوا تو فوراً اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ فاولئک یہ ہیں وہ لوگ یتوب اللہ علیہم اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے، کرے گا، کان اللہ علیما حکیما اور اللہ ہے ہی علم و حکمت والا، اللہ ہی تو علم سب جاننے والا ہے، سب حکمت اللہ ہی کے پاس ہے۔ آج کی آخری آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی اللہ توبہ نہیں قبول کرے گا۔ کون ہے؟ فرمایا ولیست التوبہ، اور توبہ نہیں ہے للذین یعنی توبہ کی قبولیت نہیں ہے للذین ان لوگوں کی یعملون السیئات جو برائیاں کرتے رہتے ہیں، حتی یہاں تک کہ اذا حضر جب آ گیا احدہم الموت ان میں سے کسی کو موت، اذا حضر احدہم الموت
جب ان میں سے کسی کو موت آ گئی یعنی موت کا وقت آ گیا، قالا کہنے لگا انی تبتو میں نے توبہ کی، الآن اب موت کا وقت آیا، آخری وقت ہے، پتہ چل گیا ہے کہ اب میں مر رہا ہوں، اس وقت کہے کہ میں نے اب توبہ کی، ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ پتہ ہے کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دیتا رہا، بنو اسرائیل کو تکلیف دیتا رہا، یہاں تک کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر وہاں سے نکل رہے تھے اور وہ سمندر اور دریا یا سمندر جو حائل تھا اس کو آپ نے اپنی لاٹھی ماری تو اس کے بعد درمیان میں رستہ بن گیا، تو بنو اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے۔ پھر فرعون بھی وہیں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا، جب نکلنے لگا تو پانی کے دونوں طرف آپس میں پھر مل گئے اور سمندر میں وہ ڈوب گئے۔ تو آپ نے سنا ہوگا کہ فرعون جب ڈوبنے لگا تو اس نے کہا، قرآن میں یہ بات آئی ہے، قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ جب وہ ڈوبنے لگا، مرنے لگا تو کہنے لگا کہ میں موسیٰ علیہ السلام جس خدا کی دعوت دے رہے تھے میں اس خدا کو مانتا ہوں، اب میں ایمان لے آیا اس خدا پر، موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر میں ایمان لے آیا۔ تو اللہ کی طرف سے جواب کیا تھا، آن کیا اب، یعنی اب تمہاری یہ توبہ اور یہ ایمان قبول نہیں ہے، جب موت سر پہ آ جائے، مسلط ہو جائے اور یقین ہو کہ اب میرے آخری سانس چل رہے ہیں، تو ایسی صورت میں موت قبول نہیں ہوتی۔ لہذا فرمایا ولیست التوبہ، اور توبہ نہیں ہے ان لوگوں کے لیے، للذین ان لوگوں کے لیے جو یعملون السیئات برائیاں کرتے رہتے ہیں، حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے، قال انی تبت الآن، اور کہے کہ میں اب توبہ میں نے کی، تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے الذین یموتون، جو مرتے ہیں وہم کفار، اس حالت میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں، کافر ہونے کی حالت میں مرتے ہیں، ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو اولئکا، یہ وہ لوگ ہیں، اعتدنا، ہم نے تیار کر رکھا، اللہ کہتے ہیں ہم نے تیار کیا ہوا ہے، لہم، ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے، عذابًا علیما، درد دینے والا عذاب، دکھ دینے والا عذاب، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی سچویشن سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں بنائے جن سے اگر گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کے حضور توبہ کریں اور اپنے گناہ معاف کروائے اور فوراً اپنی اصلاح کریں اور ٹھیک کام میں لگ جائیں۔ وآخر دعوانا